رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، نہایت آسان وظیفہ ہے، یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث۔ اور جب مزید اگر آپ اس کا ورد فرماتے تو آگے یہ بھی پڑھ لیتے یا ذل جلالی والاکرام۔ تو یہ نبوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف پریشانی تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے، وظائف ہیں جس سے بیماری ٹل جائے یا آنے والی بیماری سے پریونشن ہو جائے؟ کچھ ایسی چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ساحر بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں آپ کی بات کو پہلے سیکنڈ کر کے پھر وظیفے کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ نے جو بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرماتے ہیں۔ مکہ کا دور آزمائشوں کا ہے، مدینہ کی سرزمین سٹرگل کی سرزمین ہے، پھر آپ وہاں سے میدان بدر تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا چاہتے تو مکہ میں بھی دعا فرما سکتے تھے، بالکل ٹھیک۔ مدینہ میں بھی اپنے اصحاب کو تلقین کر دیتے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے تمام مسائل حل کر دے گا، یہ جو دشمن پیچھے لگے ہیں مسائل ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کرنا ہوگی، مدینہ میں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، سٹرگل کرنی ہوگی، اس کے بعد میدان بدر میں، میدان عمل میں کھڑے ہونا ہوگا۔ اب وقت ہے دعا کا، تو وہ دعا کا وقت تو لاسٹ پہ آتا ہے، پہلے تو سٹرگل ہے۔ تو دعا اگر کسی کو کوئی آزمائش یا بیماری آ جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، نہایت آسان وظیفہ ہے، یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث۔ اور جب مزید اگر آپ اس کا ورد فرماتے تو آگے یہ بھی پڑھ لیتے یا ذل جلالی والاکرام۔ تو یہ نبوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف پریشانی تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ٹیلی فون کال، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا نام؟ میرا نام بیٹا حمیرہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے حمیرہ۔ جی میں نے پھر بیٹا پہلے تو یہ کہ ماشاءاللہ سے حمیرہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، کٹ رہی ہے بیچ میں۔ جی میں کہہ رہی ہوں بیٹا، اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جی میں نے کہا میرا بیٹا، میں بہت سالوں سے مختلف پروگرام میں کال کرتی تھی کہ کبھی بیٹا آپ سے بات ہو جائے۔ آپ مجھے میرا بیٹا بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں آپ میرا بیٹا۔ آج بڑی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اور دوسرا میرا بیٹا، میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے نا کچھ سالوں سے نا، میں اللہ کا شکر ہے میرے پاس میرا گھر تھا، سب کچھ تھا، لیکن جادو تعویذات ان چیزوں سے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں نے ویسے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، لیکن میرا بیٹا اب کچھ عرصے سے نا مجھے آرتھرائٹس ہو گیا ہے، میں چل بھی نہیں سکتی بالکل بھی۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اللہ سے دعا تو میں ہر حالت میں مانگتی ہوں، وظیفے بھی پڑھتی ہوں، لیکن میرا بیٹا میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں یہ بیماری بھی میری بہتر ہو۔ میں جہاں جہاں بھی گئی ہوں نا، مجھے کسی نے دم بھی کیا ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ بیٹے آپ کے اوپر ایسا جادو ہے نا کہ جادو کی آخری حد آپ کے اوپر چل رہی ہے، آپ پتہ نہیں زندہ کیسے ہیں۔ میں کہ زندہ میں اس لیے ہوں کہ میرے رب نے جو ہے نا میری التجاؤں کو قبول کیا ہے۔ تو میں میرا بیٹا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ میرے اوپر جادو بھی ختم ہو جائے میرا بیٹا، اور میں یہ جو بالکل چل نہیں سکتی ہڈیوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو اس وجہ سے میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مجھے ہرنیوں کا بھی ایشو ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بھی آپریشن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ چل نہیں سکتی تو آپ کو ہرنیاں بار بار ہو جائیں گی، آپ آپریشن نہیں کروا سکتی۔ تو یہ میرا بچہ، اللہ آپ کو صحت تندرستی زندگی دے میرا بیٹا، میرا شہزادہ۔ تو مجھے کوئی وظیفہ میرا بیٹا، مجھے جادو کے ذریعے، میں کبھی کروڑ پتی تھی، میں روڈ پتی ہو گئی، کرایوں پہ دھکے کھا رہی ہوں، میں زمینداروں کی بیٹی تھی۔ چلو میرا بیٹا شکر ہے اللہ کا وجہ حال میں بھی رکھے، لیکن میرا بیٹا میں صرف کوئی وظیفہ لینا چاہ رہی ہوں کہ یہ جادو میرے اوپر سے اتر جائے، اور اسپیشلی میری ہڈیاں یہ جواب دے چکی ہیں۔ مجھے 4 سال سے آرتھرائٹس ہے، میں اتنا چل سکتی ہوں کوئی، اس لیے میرا بہتر۔ بہت بہت شکریہ حمیرہ، بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھیے، آپ کے ویٹ کی وجہ سے آپ کو ہڈیوں کو پرابلم ہو سکتا ہے۔
ہڈیوں کی پرابلم کی وجہ سے بھی ویٹ بڑھ سکتا ہے, لیکن ویٹ کی وجہ سے موسٹ لائکلی آپ کو ہڈیوں کا پرابلم ہے. جہاں تک کسی آرتھوپیڈک اس کی بات ہے تو آپ کا نمبر میں ان سے لے لوں گا, اینڈ دین لیٹس سی ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سیالکوٹ کے اندر آپ کو جا کے ڈاکٹر سے مشورہ تو ضرور کرنا ہے. باقی نبید کوئی ایسا وظیفہ ہے جو بتایا جا سکتا ہے ان کے لیے؟ نہیں, ہڈیوں کے لیے نہیں, یہ جادو کہہ رہی ہیں, بے جادو. دونوں کے لیے. ہڈیوں کے لیے مختصر عرض کر لوں, جی, یا غنیو, اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو جوڑوں کے درد میں انشاءاللہ افاقہ. یا غنیو, یا غنیو. اوکے. اور جو جادو کے حوالے سے ہے وہ قرآنی نسخہ ہے, معوذاتین, قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ آپ ورد بھی کر سکتے ہیں. اسے آپ کسی لکھنے والے سے درست لکھوا کر اس کا تعویذ بنا کر پہن لیں, انشاءاللہ قرآن پاک کی اس برکت سے بھی اللہ تعالیٰ شفا یابی دے گا. آپ کی طرف آتا ہوں. زندگی, میں نے وہی سوال جو صاحب کاشف نے کیا تھا, زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ ساحر ونس اگین, اینڈ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے بیکاز یہ اسپرچویلٹی, ریلیجن اینڈ آئی تھنک ہر سائیکالوجی, یہ سارے انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں. ڈیفینیٹلی. اور چونکہ میرا ایریا آف اسٹڈی یا جس کی میں طالب علم اپنے آپ کو سمجھتی ہوں وہ سائیکالوجی ہے, تو میں اس پرسپیکٹیو سے اسی کویشچن کو اٹینڈ کروں گی کہ 2 بڑے جذبے ہیں جو کہ انسان کی سائیکی کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ 2 بڑے جذبے ہیں, ایک خوف ہے اور ایک یقین ہے. آپ اگر اپنے اس وقت معاشرے کو دیکھیں تو پورا معاشرہ اور پوری دنیا ایک خوف, شدید خوف کے جذبے کے اثر میں ہے. اور جیسے جیسے اے آئی بڑھ رہی ہے یا دنیا ایوالو ہو رہی ہے, سو کالڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, اس نے ہماری زندگی آسان بھی بہت کی ہے, لیکن اس نے ہمارا جو ان نون کے بارے میں خوف تھا اس کو بھی بہت زیادہ, ہاں جی, وہ بھی بہت بڑھا دیا ہے. اب دیکھیں جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو اس خوف سے ڈیل کرنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے ہم بہت سارے کوپنگ میکنزم یا اس کو ڈیل کرنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ جو ایک عام فہم آدمی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فوراً کوئک سلیوشن, اگر آپ مجھے بتائیں گے کوئی دوا دے کے, کوئی دعا کر کے, یا آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ میرے آستانے پہ آتے رہیں اور یہ ورد کرتے رہیں, تو مجھے تو اپنی پرابلم, اپنی سفرنگ کا سلیوشن چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, یہاں سے ہم بحث کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے ایک کال ہے, ان کا سوال سن لوں, پھر اس کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ ہیلو جی, مزمل بتائیے کیا سوال ہے؟ مزمل اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے. اچھا, آئی تھنک وہ نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے شروع کرتے ہیں. شہریار داؤد صاحب کی طرف جائیں گے, اور پھر کاشف صاحب آپ سے ایک بڑا کرٹیکل کویشچن ہے, اور وہ نبید سے بھی ہوگا کہ یہ جو کویکس ہیں جو مذہب کے نام پہ اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں, جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو بجائے آپ کی بہتری ہونے کے آپ کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اگین آپ سے بات ہو رہی تھی, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, آئی واز سیئنگ کہ ہمارا جو فیئر فیکٹر ہے پورے معاشرے میں, چاہے وہ جس بھی اکنامک کلاس سے ہم بلانگ کرتے ہیں, مڈل کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, ہمارے خوف کی شکلیں فرق ہیں, بٹ ہم سارے ہی خوف میں مبتلا ہیں.